میرے محترم، قرآن مجید میں اللہ کی ذات مبارکہ فرماتی ہے کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینین کی قسم، اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ عزیزان محترم، ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ 3 کی ابتدائی آیات کا بے حد خوبصورت اور روح کو تازہ کرنے والا اردو ترجمہ ہدیہ کیا ہے۔ ہم اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کی باتوں اور اس کی محبت کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں۔ ہم آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتے چلیں کہ سورہ 3 قرآن مجید میں 30واں پارہ میں اپنا شان نزول رکھتی ہے، اور اس مبارک سورہ کی ٹوٹل 8 مقدس آیات ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ سورہ 3 کی کثرت کرنے والا انسان تا حیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، جادو، سحر و اسیب، نیگیٹو تھاٹ، ڈپریشن، انزائٹی، ٹراما ڈس آرڈر، ٹون میجک اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات پاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ وظیفہ جوان بہنوں کے لیے ان کی رشتے کی بندش اور اولاد کی بندش کو ختم کرنے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ انہی فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو پوسٹ میں ہم آپ کو سورہ 3 کا وظیفہ اور تھیراپی کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، اس لیے اس ویڈیو پوسٹ کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ عزیزان محترم، سورہ 3 کا وظیفہ آپ نے دور کا صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور صدقہ آپ نے حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی تقسیم کرنا ہے۔ صدقہ دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس انسان کو آپ صدقہ کر رہے ہیں وہ انسان صدقہ کا صحیح حقدار بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سورہ 3 کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کو توجہ اور فوکس کرنے میں آسانی رہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جن وظائف میں انسان کی توجہ شامل نہیں ہوتی، انہی وظائف اور تھیراپی کا روحانی فیض انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، سورہ 3 کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ اس خوشبو کے فائدے اور استعمال ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بنیادی محرکات اور لوازمات ہیں جن کو فالو کرنا وظیفہ اور تھیراپی میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ یاد رہے، دعا مانگنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جو دعا دل اور ترتیب سے نہیں مانگی جاتی وہ دعا کبھی بھی اپنا اثر نہیں رکھتی۔ ویڈیو کے دوسرا حصہ میں ہم آپ کو سورہ 3 کی تھیراپی کا طریقہ بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ علمی پروگرام خاص طور پر ایسے افراد کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، نصیحت کی بندش یا رشتہ کی بندش جیسے معاملات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی بھی ایسے نشیب افراد میں گزر رہی ہے تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اب ہم آپ کو سورہ 3 کی تھیراپی کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اس لیے ذرا توجہ رکھیے گا۔ عزیزان محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ 3 پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے سورہ 3 کی تلاوت بسم اللہ شریف سے شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ توجہ اور یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ جب یہ تلاوت آپ کی تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ 3 کی تلاوت 11 بار کرنی ہے۔ یعنی جب آپ ایک بار تلاوت تمام کر چکیں
تب آپ نے ایک سجدہ ادا کرنا ہے اور اپنے حق میں دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے دوبارہ تلاوت شروع کرنی ہے اور پھر سجدہ ادا کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے 11 بار سورہ 3 کی تلاوت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، یہ حاجت کی قبولیت کے لیے بیسٹ تھیراپی ہے۔ اگر آپ اس تھیراپی کو فالو کرتے ہوئے 11 دن تک یہ عمل کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی جائز حاجت قبول و منظور نہ ہو۔ عزیزان محترم، اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک زبردست نوری عمل ہے جو کہ بجلی کی کڑک کی طرح آپ کو فیض دیتا ہے، لیکن اس عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے اوپر بیان کردہ ترتیب کو لازمی فالو کرنا ہے۔ اب ہم اس خوشبو کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دوران وظیفہ آپ نے پاس رکھنی ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآنی کلمات پڑھنے سے زبردست ڈیوائن انرجی پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ اس خوشبو پر دم کرتے ہیں تو سورہ 3 کا روحانی فیض بھی اس خوشبو میں ضم ہو جاتا ہے، اور اس ڈیوائن انرجی کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے حسد، شر، جادو ٹونا، سپیل، نظر بد اور ہر طرح کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ خوشبو خاص طور پر کپل حضرات کے لیے بے حد ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ بہن اس خوشبو کا استعمال کرے گی تو اس کا پارٹنر یا ہسبینڈ ہمیشہ اس کی طرف اٹریکٹ ہی رہے گا۔ اس لیے دوران وظیفہ کوئی بھی من پسند اور حلال خوشبو پاس رکھی جائے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو سورہ 3 پڑھنے کے فائدے ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔